اور سوال یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں کہ فکری بہتات اور رجحانات کے سیلاب کا دور ہے. فکری بہتات کیا؟ فکری رجحانات کے بہتات کا دور ہے اور نئی نئی افکار سامنے آ رہے ہیں. تو مذہبی طبقے کو کس زاویہ نظر سے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اسے کتنا قرار دے کر اس زاویے سے نئی نسل کی ایک تربیت کی جاتی ہے. اور اس سے ملتا جلتا ہے ایک اور سوال یہ کہ اسلام کی مختلف تعبیرات سامنے آ رہی ہیں، مثلا سیاسی اسلام، صوفی اسلام وغیرہ وغیرہ. تو اسلام کیا ہے؟ یہ ایک سمپل سا سوال ہے، لیکن یہ آپ اس کی وجہ اس کے جواب کے لیے اگر ہمیں اجازت دیں تو باتیں کچھ تلخ ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہ آئیں. اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا کے وہ چیزیں بیان کریں کہ اگر قیامت میں بھی آپ ہمارے گواہ گزریں تو میں یقین ہے ہم جنتی ہو جائیں. یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. دیکھو بھیا، اسلام کی جو بھی فکر ہے، اسلام کے جو بھی نظریات، کبھی بھی اکابر کی جو شواذ ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں ان سمیت جو بھی شاذ چیزیں ہیں قطعاً ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی چیزوں میں فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھوڑے شواذ ہیں، فرماتے تھے میت کو عذاب ہوتا ہے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کے خلاف تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، برف سے نہیں ٹوٹتا. منہ میں رکھ لو، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز. کبھی بھی اس دور سے لے کے اب تک جتنے شواذ ہیں قطعاً قابل تسلیم نہیں ہے. ایک حد ہے فکری طور پہ باندھنے کی کہ کوئی بھی اپنی فکر میں استدلال کرتا ہے اور دلائل شواذ سے لاتا ہے، بالکل ماننے کے قابل. دوسرے جمہور کا جو مسلک ہے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے آپ کو جمہور سے الگ کر کے کوئی نظریہ پیش کرنا بہت بہت مشکل ہے، ناممکن کے قریب. اس لیے کہ ہم خود اتنی پست حالت میں جا چکے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے کوئی نیا فرقہ بھی نہیں بنا. فرقے کے لیے ذہین آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا. معتزلہ ذہین تھے، خوارج ذہین تھے. یہ غلام احمد قادیانی کسی حد تک نقل ہی کرتا ہے، مطلب جو پچھلوں نے گمراہیاں لکھی اس نے ذات نبوت کا دعویٰ کر دیا. ذہین یہ بھی نہیں تھا اتنا. اس لیے کہ ہماری ساری ذہانت صرف ہوئی اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور وہ ڈگری لینے کے لیے جس کے عوض میں پیسے ملتے، ریٹن ہو یا بہت مرتبہ لکھا تو نہیں جاتا لیکن نظریں بولتی. تو اس لیے ذہین فرقہ گمراہ کوئی وہ بھی نہیں پیدا ہوا. اس لیے امت کی اس راہ کو چھوڑ دینا جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے بڑی خطرناک چیز. یہ جو تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے، بہت احسان کرتا ہے
بہت احسان پوری امت پہ، اربوں پہ، اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے. اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا، کتاب و سن. اس کے بعد مولانا مودودی نے یہ کہا. اس کے بعد ڈاکٹر فرحت ہاشمی یوں فرماتی ہے. یہ جو بیچ میں 1200 سال کی امت ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، فقہاء ہیں، حکماء ہیں، یہ کس کھاتے میں یار؟ اس لیے کہ انہیں پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہم محنت کیوں کریں؟ یہ عربی سیکھنی پڑتی ہے، صرف و نحو، اور صرف و نحو کی پیچیدگیاں لو. جو قیادت اور سیادت اور احترام کی نگاہیں بغیر محنت کی ملتی ہیں، ضروری ہے کہ جد و جہد کر کے کمایا جائے. جتنے لوگ درمیان کی امت کو اڑا دیتے ہیں، قطعاً صحیح راہ نہیں. اور فکر کی تیسری چیز جو چیز زندہ کی ہے اپنے طبقے میں، غلام رسول سعیدی صاحب نے ان کی تفسیر دیکھی، اور ان سے بھی پہلے دیوبند کے اکابرین نے جس چیز کو زندہ رکھا ہے وہ یہ کہ اپنے ہم مسلک مفتی، اپنے ہم مسلک علماء کہیں دیکھا کہ یہ 1200 سال 1300 سال کی راہ سے اس فتوے میں ہٹ گئے ہیں، تنقید کی کہ نہیں حضرت یہ فتویٰ ٹھیک نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کتاب اور سنت اور پھر مودودی صاحب، پھر ڈاکٹر صاحب، پھر حضرت یہ جو فتویٰ آپ نے لکھا ہے صاحب ہدایہ نے ایسے نہیں لکھا. یہ بریلوی حضرات میں اور دیوبندی حضرات میں اور اہل حدیث تو خیر ہیں ہی ہیں، ان سارے حضرات میں یہ ریت جاری ہے. اور یہ جو مذہبی قیادت مولانا مودودی صاحب، مولانا امین عاصم صاحب اصلاحی، جن کو میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب، فرحت ہاشمی، اور یہ پورا غامدی صاحب، یہ پورا گروپ سارے کے سارے بنیادی طور پہ ان کے شاگردوں کی، ان کی نہیں کہہ رہا، غامدی صاحب پڑھے لکھے آدمی، مودودی صاحب نے بھی باقاعدہ علم حاصل کیا، اور امین عاصم اصلاحی تو خیر پڑھتے پڑھاتے رہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سمپل قرآن پاک کا اردو ترجمہ نہیں کر سکتے، ترجمہ ہی سناتے تھے نا. ان سارے حضرات میں بنیادی طور پر خلا تھا، اور وہ یہ کہ کہیں بھی رہ کے تربیت نہیں ہوئی تھی. تو آپ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہیں سنیں گے نا. صحیح، ہم نے کون سی کسی کو کہا ہے سن. بنیادی تربیت جو ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر، مجالس، خانقاہیں، خدا کو یاد کرنا، اپنے نفس کا توڑ، خیر اس پہ کیا بات کرنی ہے. یہ بنیادی تربیت اس سے اگلی نسل میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی. انہیں پھر کوئی حیا شرم، پرانے زمانے کے حضرات تھے، اب نیوں میں یہ بھی نہیں تھا. تو فکری حدود کے لیے یہ ضروری ہے. آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھیں، شیخ بار 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 کہتے ہیں کہ عالم ہو اور عابد نہ ہو، اور عابد ہو اور صاحب علم نہ ہو، بچو یہ امت کے لیے فتنہ ہے. شیخ بار بار کہتے ہیں کہ صوفی بغیر علم کے اور صاحب علم بغیر تربیت کے یہ فتنے ہوتے ہیں. فتاویٰ میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ شیخ کی باقی کتابیں الگ ہیں، فتاویٰ ہیں، کوئی 37 جلدیں ہی ہیں نا، کیا ہوا پڑھ لے آدمی. تو اس لیے جو فکری بنیادیں ہیں اگر وہ امت کی شذوذ پہ قائم ہے، بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے.
اگر وہ اکابرین کے ذاتی فتاویٰ پہ ہیں بالکل نہیں ماننا چاہیے. وہ فکر کسی ایسی آدمی کی طرف سے دی جا رہی ہے جو خود مذہبی قیادت عربی نہیں پڑھ سکتی یار. ایک بچہ انگلش نہیں پڑھ سکتا سمپل اور اسے داخل کرا لے میڈیکل کالج میں. شاباش. اس لیے فکری حدود ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا؟ ایک لطیفہ بھی سنا دوں، اب وقت تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. ہم لکھنؤ گئے تو حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن ایوارڈ کے لیے ابوظہبی سے شاہ نے ندوہ اپنا لکھنؤ ایئرپورٹ پہ طیارہ بھجوایا. خیر وہ غیر ضروری بات. تو ہمیں بہت تھا، شام کو چلے گئے تو کہ یہاں کی پبلک کیا بولتی ہے کیا کہتی ہے. ایک جگہ کھانے کے لیے گئے تو ایک خاتون تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اے بچے زردہ کھلا دو، اے بیٹے زردہ کھلا دو. تو ہم قریب سے گزرے تو پانچا پکڑ کے اس نے ذرا سا کھینچا. مکمل بوڑھی بیچاری لیکن پردے میں، اے بیٹے زردہ کھلا دو. زردہ آ گیا. جب کھانا کھا کے نکلے تو پھر وہی کہہ زردہ کھلا دو، زردہ کھلا دو. تو ہم نے کہا کہ بی بی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کھاتی نہیں. اے بچے بالائی کے بغیر کیا زردہ کھایا جائے. تو ہم نے کہا بالائی بیٹا. لطیفہ اس سے یاد آیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اب رہنمائی کر سکتا ہے؟ حجت اللہ البالغہ ہے، حماعت ہے، سطاعت ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی القول الجلی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو امتوں کی رہنمائی کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ورڈ آرڈر لکھا ہے. تو بالائی کے بغیر کیا زردہ ہے.